نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وقال تعالی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالف۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ہم سب لوگ دورہ تفسیر قرآن حکیم کے لیے یہاں آج جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے کہ جو طریقہ کار کتاب مقدس قرآن حکیم نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، اس کو ہم درست طور پر سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اپنے تئیں عزم و ہمت سے کام لیں۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے دور میں بچاؤ کا واحد راستہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے ساتھ تعلق ہے۔ تعلیمات قرآنی کو اپنی سوسائٹی کے اہم ترین مسائل کے تناظر میں سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے لیے لائحہ عمل متعین کرنا، یہی فتنوں سے بچانے کا راستہ ہے۔ فتنوں کا مطلب انسان ایسی آزمائشوں میں مبتلا ہو جائے کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ بھاگنے کی جگہ ہے اور نہ وہاں رہنے کی جگہ۔ انسان ایسی مشکل صورتحال میں مبتلا ہو جائے اسے اپنے نظریے اور فکر کے تناظر میں قبول کرنا بھی مشکل اور اس سے نجات حاصل کرنا بھی مشکل۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ایسی صورتحال میں انسان مبتلا ہو جائے کہ وہ بڑی سخت آزمائش میں پڑ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے، آزمائشیں تم پر آئیں گی۔ ان آزمائشوں کے زمانے میں حضرت علی نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یہ قرآن حکیم ایک ایسا کلام الہی ہے
اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، ما قبل کے لوگوں کے قصے اور واقعات بھی اس میں ہیں، ان کے عروج و زوال، ان کی ترقی اور پستی، انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد، اور جو انسانیت دشمن طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کی شکستوں کا حال بھی اس پہ بیان کیا گیا۔ فرعون، نمرود، قارون، شداد، انسانیت دشمن جتنی بھی قوتیں ہیں ان تمام کا تذکرہ بھی ہے، اور ان انبیاء علیہ السلام کا جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں دین حق کو غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی، ان کے قصے بھی، ما قبل کے تمام واقعات کا احاطہ بھی ہے انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے، اور بعد والوں کے لیے نصیحت بھی۔ اور یہ قرآن حکیم ایسی کتاب جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی عجائب، ہر دور کی صورتحال کے مطابق اس کا پیغام بڑا واضح اور دو ٹوک ہو۔ ہر دور کے علماء محققین اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جو فتنے اور آزمائشیں آئیں گی ان میں وہ اسی کتاب مقدس قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کر کے ان فتنوں سے نکلنے کی حکمت عملی بنائیں گے۔ اس لیے پچھلے 1400 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دور میں مسلمان جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوئے یا انسانیت مسائل میں گھری تو محققین علماء ربانیین نے قرآن حکیم پر تفکر اور تدبر کے ذریعے سے اپنے دور کے چیلنجز کا مقابلہ کیا، اس کے لیے پوری تیاری کی۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں اور انسانیت کے دشمنوں کے مقابلے میں مکمل تیاری کی، ہر جہت سے، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، اپنے وسائل، مالی طاقت اور قوت، جو بھی ممکنہ شکل تھی وہ دین اسلام کی اجتماعیت نے ہر دور میں قائم رکھی اور فتنوں کو پرے دھکیل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے پیدا ہوں گے کتاب مقدس قرآن حکیم کی رہنمائی حاصل کر کے ہر دور کے علماء ربانیین انسانیت کے لیے ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتے رہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دین حق مغلوب ہو جائے، اس حوالے سے کہ سرے سے ختم ہو جائے۔ انسانیت کی بقا اللہ کو مطلوب ہے، اور جب تک اس کرۂ ارض پر انسانیت کی بقا اللہ کو مطلوب رہے گی، کتاب مقدس قرآن حکیم کے عجائبات ختم نہیں ہوں۔ ہر دور میں نئی حکمت عملی، نیا راستہ، نئی جدوجہد سلف کے اصول پر، ایسی نئی نہیں کہ دین کا جو سلف کا طے شدہ راستہ ہے اس کے خلاف تجدد پسندی نہیں، خود ساختہ بنائی ہوئی تجدید، بلکہ
مسلمہ طریقہ کار کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق نئے چیلنجز کے مقابلے میں اختیار کریں، یہ جدت برقرار رہے۔ جیسے انسان نہیں بدلتا، پیداواری وسائل بدلتے ہیں، رشتے بدلتے ہیں، معروض بدلتا ہے، ایسے قرآن کا بنیادی نظریہ اور اس کی سلف نے جو بتائی ہوئی تعلیم ہے وہ نہیں بدلتی، وہ ایک ہی رہے۔ انسانیت ایک ہے تو قرآن کی تعلیم بھی ایک ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا صحابہ کے زمانے میں یا فقہا اور محدثین کے زمانے میں، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے زمانے بدلنے سے وسائل، طریقہ کار، معاشروں کی بنیاد کے سسٹم بدل جاتے ہیں، زرعی دور سے تجارتی دور میں، تجارتی دور سے مرکنٹائل دور میں، مرکنٹائل دور سے میکینیکلزم میں، میکینیکلزم سے الیکٹریکلزم میں، اور آج دنیا ڈیجیٹلزم میں داخل ہو۔ یہ وسائل کا بدلنا ہے۔ جدیدیت جسے کہا جاتا ہے وہ معروض کے وسائل کا بدلنا ہے، نہ انسان کا بدلنا ہے نہ قرآن کا بدلنا ہے۔ اپنے دور کے تقاضوں کو اور طریقہ کار کے مطابق حکمت عملی بدلی جاتی ہے اور وہ ناگزیر ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے۔ اس کے بغیر فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کار سامنے نہیں آتا۔ تو قرآن حکیم کو اپنے روح عصر کے تقاضوں کے تناظر میں سمجھنا، یہ علماء محققین کا طریقہ رہا۔ اور ایک دور میں گمراہ فرقوں نے اگر قرآن حکیم سے غلط اس کی تعبیرات اور اس کی تشکیلات بیان کی، وہ معتزلہ ہوں، مرجئہ ہوں، قدریہ ہوں، اس دور کے محققین علماء نے اس کا رد کیا اور قرآن کے چشمہ صافی سے انسانیت کو سیراب کیا۔ یونانی فلسفہ داخل ہوا اور اس کے تحت جو تصورات دماغوں میں جاگزیں ہوئے، اس کا توڑ پیدا کرنے کے لیے محققین، علماء اور مفسرین، امام غزالی ہوں یا فخر الدین رازی ہوں، انہوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کر کے یونانی علوم کی سیاست، معیشت، فلسفہ اور فکر، اس کی دھجیاں بکھیری اور قرآن حکیم کے فلسفے، اس کے فکر، اس کی تعلیمات، اس کے قائم کردہ نظام کی وہ عقلی اور شرعی توجیحات اور تشریحات بیان کی۔ اگلے 500 سال تک ان کی جد و جہد نے دین اسلام کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھا۔ امام شاہ ولی اللہ کا دور آتا ہے، غزالی اور رازی کا دور، دین اسلام کی حکومتوں کے غلبے کا دور، خلافتوں کا نظام موجود ہے، مسلمان خلفاء ہے، علماء محققین اور ربانیین، قاضی القضات عدالتی نظام چلا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے بلا شبہ انہوں نے قرآن حکیم کی تعلیمات کے اساس پر ایک ایسا واضح شعور دیا جو کئی صدیوں تک انسانی قلوب کو سیراب کرتا رہا۔ 1000 سالہ دور مکمل ہوتا ہے، نئے چیلنجز سامنے آتے ہیں،
مسلمانوں کی حکومتیں اور خلافتیں اضمحلال کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہندوستان بر عظیم پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت ٹوٹ پھوٹ کا شکار، خلافت عثمانیہ آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ دنیا کی شیطانی اور طاغوتی قوتیں مسلمان ملکوں پر حملہ آور ہیں۔ مستقبل میں دین اسلام اور انسانیت کو خطرات لاحق، نہ صرف حکومت ختم ہوتی ہے بلکہ ان خطوں پر سیاسی، معاشی، سماجی قبضہ عالمی شیطانی قوتوں کا ہو جاتا ہے۔ عقلی سوالات ابھرتے ہیں۔ جدید دور کے نظاموں کی چکا چوند میں انسانیت کو مبہوت کر کے رکھ دیا۔ کمزور اور تھڑ دلے مسلمان اس پوری چمک دمک کو دیکھ کر اس جدید نوآبادیاتی دور کے غلبے کو قبول کرنے کے لیے لپک رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں جس جماعت نے قرآن حکیم کی تعلیمات کے اساس پر اپنے دور کے چیلنجز کو سمجھا اور ان کا مقابلہ کیا، وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت مجدد الفسانی اور ان کے تربیت یافتگان کا یہ مجددی ولی اللہ سلسلہ ہے، جس نے قرآن حکیم کے اس دور کے عجائبات کو نکھار کر سامنے رکھا کہ اب ان چیلنج کا مقابلہ کیا ہے۔ ان تعلیمات کو انسانی قلوب میں منتقل کرنے کے لیے اس دور میں اس کی تاثیرات کیا ہے، عقلوں کو مطمئن کیا، قلبوں میں پختہ عزائم اور ارادے پیدا کیے، انسانی نفوس میں دین اسلام کی حالت الہیہ کے جذبات بیدار کیے، عقلوں کو جھنجھوڑ کر فرسودہ اور ناقص فلسفوں سے نکال کر ایک دین اسلام کے جامع فلسفے اور فکر کے ساتھ مربوط کیا۔ ان فلسفوں کو توڑ پیدا کیا جو بظاہر انسانی عقلوں کو خیرہ کیے ہوئے، ان تمام عزائم اور ارادوں کو نیست و نابود کیا جو جنسی خواہشات اور سرمایہ پرستی کی بنیاد پر انسانی نفوس کو جن خواہشات میں مبتلا کیا، ان نفوس کو کھینچ کر قرآن حکیم کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ کر، یہ ولی اللہ ہی جماعت جس نے گزشتہ 300 سال میں اس خطے کے بلکہ پوری دنیا میں پھیلنے والے یورپین فتنوں کا مقابلہ کیا۔ مقابلے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو انسان، جو قوم، جو ملک جس کسی قوم کا دشمن ہو، جس کسی نسل کا مخالف ہو، تو دشمن کو دشمن سمجھنا، یہ قرآنی بنیادی اساسی اصول دماغوں میں راسخ کیا گیا۔ دشمن کو دوست سمجھنے کی غلطی کرنا یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہو۔ وہ ضرب المثل ہے کہ سانپ کو دودھ پلانے والا سانپ ہی سے ڈسا جاتا ہے۔ سانپ کو کون دودھ پلاتا ہے؟
وہ شریف سی بلی کو دودھ پلایا جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتی انسان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو تمہارے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ لیکن اگر کوئی آدمی سانپ کو دودھ پلائے تو سانپ طاقتور ہو کر آپ کا ہی دشمن ہے، سب سے پہلے آپ ہی کو ڈسے گا۔ اس لیے جو قرآن نے بنیادی اصول واضح کیا کہ دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے۔ سورۃ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ دشمن کی پہچان پیدا کرنا یہ بنیادی کام، دشمن کو نظر انداز کر دینا، دشمن سے دوستی لگا لینا، دشمن کو اپنا یار سمجھ لینا، ولی بنا لینا، اس کی ولایت قبول کر لینا، یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا۔ مجددی ولی اللہ جماعت نے وہ فتنے جو یورپین بھیڑیوں نے انسانیت پر مسلط کیے، پورے عرب پر قبضہ کیا، پورے ہندوستان پر، بر عظیم پاک و ہند پر قبضہ کیا، خلافت عثمانیہ کے بکھرے کیے، افریقہ کی بندر بانٹ کی، وسطی ایشیا کو رون دیا، مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کے حصے بکھرے کر دیے۔ اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا دشمن اور کون ہوگا جو آپ کی دھرتی، آپ کی نسل، آپ کی اجتماعیت، آپ کی قومیت اور آپ کے نیشنلزم کا دشمن ہو۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی سے دشمنی کرے تو فرد کو اپنے دشمن فرد کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دشمنی پیدا ہو گئی اور وہ دشمنی دلوں میں راسخ ہو گئی تو اس دشمن کی پہچان رہتی، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی پڑے تو دشمن سمجھ کر ہی ہاتھ ملایا جائے، دوست بنا کر نہیں۔ کیونکہ کس وقت وہ آپ کا ہاتھ ملا کر پیٹ میں چھرا گھونپ دے، جیسے افراد کی دشمنی ہوتی ہے ایسے اقوام کی دشمنی بھی ہوتی ہے۔ ریاست بھی ایک پرسن ہوتی ہے، لیگل پرسن، ایک قوم کی شناخت ہوتی ہے، قوم کی اجتماعیت ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ وحدت کی اور اجتماعیت کی مختلف قسمیں ہیں۔ پوری کائنات بھی ایک وحدانی نظام میں ہے، گو اس کائنات میں مختلف اور متضاد چیزیں موجود ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، معدنیات، نباتات، حیوانات، یہ بھی ایک تدبیر وحدانی میں مبتلا ہے، بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح انسانوں کی جو ایک اجتماعیت کسی جغرافیائی محل وقوع میں رہتی ہے، وہ اجتماعیت جو اسی مٹی سے پیدا ہوئی، اسی دھرتی کا پانی پیا، اسی سورج کے نیچے رہ کر توانائی حاصل کی، اسی چاند سے چاندنی مانگی، انہی ستاروں کے اثر میں اس کی ترقی اور نشو و نما ہوئی، اسی کی آب و ہوا سے اس کا جسم بنا، یہ اس کی دھرتی، اس کی محسن دھرتی، جس کا پانی پیا، جس کی فصلیں کھائیں، جس کی آب و ہوا میں
سانس لے کر جیا، یہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی۔ اللہ جب فرماتے ہیں کہ مکناکم فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی، اقتدار دیا، تو جو نسلیں جس خطے میں بس رہی ہیں وہ اس دھرتی کی پیداوار ہیں، اس دھرتی کا قرض ہے اس کے ذمے۔ عرب نسلیں ہیں، وہ عرب جو یمن کی قدیم عرب بائدہ سے نکل کر عرب عاربہ تک پورے جزیرۃ العرب میں پھیلی ہوئی اقوام، ان کی نشو و ارتقاء میں عرب قومیت نے کردار ادا کیا، اور ان کی سب سے اولو العزم شاخ قریش کی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اس کے نشو و ارتقاء جس ماحول میں ہوا مکہ میں، یہ ان کے اندر رچا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے، مکے والوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا، تو آپ آخری وہ پہاڑی جہاں سے مکہ نظر آتا تھا، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کافی دیر تک وہاں کھڑے مکہ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے تمہیں نہیں چھوڑ رہا۔ جس دھرتی میں 53 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، پیدا مکہ میں ہوئے، جوان وہاں اسی مکہ میں گلیوں میں ہوئے، حتیٰ کہ نبوت کے 13 سال آپ کے مکہ میں گزرے، مکہ کی ایک ایک گلی، ایک ایک نقش آپ کے وجود پر لکھا ہوا، اور جب مجبوراً آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا تو پورے جسم پر کیفیت طاری کہ اے مکہ، میں تجھے اپنی مرضی سے چھوڑ کر نہیں جا رہا، مجھے مجبور کیا گیا، قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی۔ تو یہ وطن، یہ دھرتی ایک نتیجہ پیدا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اور وہاں کی تکلیفیں اور آزمائشیں، ایک نئے ماحول میں جسم ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، ابو بکر بھی بخار میں ہے، بلال بھی بخار میں ہے، ہر آدمی مہاجر جو مکہ سے مدینہ پہنچا ہے اس کا جسم وہاں کے ماحول سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، بیمار ہے، بخار ہے، بلائے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، ہم بے قصوں اور مہاجروں کو وہاں سے نکالا تو اس زمین کو ہمارے لیے آسان بنا دے، یہاں کی بلائیں اور مصیبتیں دور کر دے، ہمارے جسم کو اس کے ساتھ ہم آہنگ بنا دے، اب اس دھرتی کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ ہمارا تعلق بنا دے، یہاں کے ناپ تول، یہاں کی تمام چیزوں کو برکت عطا فرما۔ گویا کہ یہ دوسرا وطن، اس میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، لیکن اس وطن کو وطن میں ایڈجسٹ ہونے میں 10 سال لگے۔ تو یہ دھرتی جس کی ہو، اس کو اس خطے سے جلا وطن کر کے اس کو غلامی پر مجبور کر دیا جائے، اس سے بڑا دشمن اور کون ہو؟ یہاں یہ جو آیت جس میں ممتحنہ میں کہا گیا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرا دشمن اور تمہارا دشمن مکے والے قریش، جنہوں نے تمہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ اور یہ کس صحابی سے کہہ رہے ہیں؟ حاتب بن بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ میں جن کے رشتہ دار اور جن کا وطن سابقہ تھا، اسی پر بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے
کہ جب قوموں کو اپنی دھرتی سے جلا وطن کر دیا جائے یا دھرتی میں رکھ کر غلام بنا دیا جائے، اس سے بڑی کوئی لعنت نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ تمہارا دشمن، تو اس دشمن سے صلح، دوستی، تعلق نہیں ہونا چاہیے ایسا کہ جس سے دلی محبت پیدا ہو کر دشمن دلیر ہو جائے تمہاری زمین پر قبضہ برقرار رکھے، روک دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پچھلے 300 سال سے یورپین بھیڑیوں نے عربوں کو غلام بنا کر ان کی آزادی سے محروم کر دیا، بر عظیم پاک و ہند کو غلام بنا کر آزادی سے محروم کر دیا، وسائل لوٹے، وہ ہندوستان جو دنیا بھر میں دنیا کی کل 25% دولت کا مالک تھا، کنگال بنا دیا۔ وہ عرب خطے جب وہاں تیل نکلا تو اس پورے خطے پر سامراجی تسلط نے ان کے وسائل لوٹ کر آج انہیں غلام بنا رہا۔ تو دشمن، عربوں کا دشمن، بر عظیم پاک و ہند کا دشمن، ایران کا دشمن، وسطی ایشیا کا دشمن، مشرق وسطیٰ کا دشمن، اسرائیل کا خنجر گھونپ کر مشرق وسطیٰ میں فلسطین اور گرد و نواح کے وسائل کو لوٹنے کا دشمن، دشمنی کی پوری تاریخ۔ اس دشمن کو دشمن سمجھنا، یہ اس ولی اللہ جماعت نے پچھلے 300 سال میں طے کیا ہے۔ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ابھی ابتدائی زمانہ ہے، انگریزوں کی حرکات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، بنگال پر شاہ صاحب کی زندگی میں ہی سراج الدولہ کو شکست دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی قابض ہو چکی ہے، سمندروں میں آگ لگا رہی ہے، بھیڑیا صفت لوگ اس خطے میں مسلط ہو رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب قرآن حکیم کی تعلیمات کی اساس پر ان کے مقابلے کی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ وہ شاہ عبدالعزیز کا دور ہو یا ان کی تربیت یافتہ جماعت سید احمد شہید کا دور ہو، ہر جماعت نے انگریز سامراج بیگانگان بعید الوطن کو اپنا دشمن سمجھا۔ کسی قوم کے دماغ سے اپنے دشمن کی دشمنی کی سوچ نکل جائے اور اس کے سامنے وہ سرنڈر ہو کر اس کی دوستی کا دم بھرنے لگ جائے، ایسی موالات جو قلبی محبت پر دلالت کرتی ہو پیدا کر دی جائے، یہ اپنی شکست خوردگی۔ ولی اللہ جماعت کا بڑا کمال یہ کہ اس دشمن کو ہر دور میں ننگا کیا، اس کے مقابلے کی حکمت عملی دی۔ کامیابی یا ناکامی وہ تو وقت کے معروضی تقاضوں کے تناظر میں ہوتی ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کی اساس پر دشمن کو دشمن سمجھنے اور اس کے مقابلے اور مزاحمت کی حکمت عملی ہمیشہ رہی۔ اور اس آیت مبارکہ پر عمل کیا جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ، تیاری کرو، ہر طرح کی قوت اور طاقت پیدا کرو، اجتماعی طاقت اور قوت افراد کی بھی، وسائل کی بھی، من رباط الخیل،
دشمن کے مقابلے میں گھوڑوں کی اجتماعی طاقت اس زمانے کی ایک بہت بڑی طاقت تھی، کیونکہ جنگیں اور لڑائیاں گھوڑوں کے ذریعے سے ہی اس زمانے میں ہوتی تھی۔ ہارس پاور، آج اس ہارس پاور کی مشینیں بن گئی، جہاز بن گئے، آلات وجود میں آ گئے۔ تو اس طاقت اور قوت کو تیار کرو، کیوں؟ وجہ بھی بیان کرو کہ اپنے دشمن اور اللہ کے دشمن کو اس سے مرعوب کرو، ارہاب، ڈراؤ نہیں، اپنی طاقت اور قوت کا اظہار ہو، اپنی اجتماعی تنظیم سے، اپنی اجتماعی طاقت سے، اپنے وسائل کی قوت سے۔ اور یہ تبھی ہوگی کہ جب دشمن کو دشمن سمجھ کر اس کے مقابلے کی تیاری کی جائے، علم میں، شعور میں، تنظیم میں، اجتماعیت میں، وسائل کی تخلیق میں۔ دنیا کا کوئی خطہ عام طور پر، اور یہ خط استوا پر واقع مسلمان ممالک اور ان کی سرزمینوں میں اللہ نے ایسے وسائل، ایسا ذہن، ایسے افراد پیدا کیے کہ اگر وہ دل و جان کے ساتھ طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں تو وہ پوری طاقت اور قوت اپنے دشمن کے مقابلے میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور تو اور آج وہ دشمن ملکوں کے نظام بھی بر عظیم پاک و ہند کا وہ زرخیز ذہن جو یرغمال بنا کر یہاں سے ان کے ملکوں میں منتقل کر دیا گیا، وہی چلا رہا ہے۔ آج ان مسلمان خطوں کے وہ تمام لوگ جو امریکہ، برطانیہ، یورپ میں کام کرتے ہیں، وہ سب چھوڑ کر اپنے خطے میں آ جائیں، ان کا نظام دھڑام سے گر جائے۔ ان کی اہلیت اور صلاحیت کا حال تو سب کے سامنے آیا ہے۔ تو جن خطوں میں ذہن کی زرخیزی، وسائل کی زرخیزی، دنیا کے 75% مادی وسائل مسلمان ملکوں میں زرخیز ذہن، ان خطوں میں گو نالائق حکمرانوں کی وجہ سے اشیاء اور اجناس کی ایکسپورٹ کے بجائے یہاں کے حکمران کہتے ہیں ہم برین ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی پاگل ملک ہوگا جو اپنی نوجوان نسل کو، اپنے برین کو دوسروں کے حوالے کرے، دوسروں کی ترقیات کے لیے۔ اجناس اور اشیاء تو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، انسان ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ پچھلے 50-100 سال سے آپ کے ہاں وزارت انسانی پیداوار بنی ہوئی ہے کہ انسانوں کی پیداوار، نوجوانوں کی، اسے اٹھاؤ اور باہر پھینکو۔ دنیا کے ملکوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان خرید لو، غلام بنا لو۔ تو دشمن کو دشمن سمجھنا یہ بنیادی قرآنی اصول، اور دشمن کے ساتھ تعلق ارہاب کا ہے، ڈرانے کا، اپنی طاقت اور قوت منوانے کا ہے۔ قرآن حکیم یہ بنیادی نظریہ دیتا ہے، طاقت اور قوت پیدا، اجتماعی طاقت اور وسائل کی طاقت۔ تو قرآن حکیم ایک مسلمان جماعت میں یہ شعور بیدار کرتا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور قوت سے اپنی دھرتی، اپنے علاقے اور اپنے وسائل کی حفاظت کرے۔
اب اندازہ لگائیے، قریش کے وہ معزز اور مکرم لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کی صورت میں مجبور ہوئے مکہ سے نکلنے پر، مدینہ جا کر رہنے پر، ان لوگوں نے اپنی دھرتی پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ کا ناجائز قبضہ چھڑوایا اور اپنی دھرتی کو آزاد کروایا۔ فتح مکہ کیا ہے؟ اپنی اس طاقت کا اظہار جس کے ذریعے سے جو طاقت اور قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی 23 سال میں، اس کے ذریعے سے اپنی دھرتی کو آزاد کروایا۔ آپ نے اس دشمن حکومت اور طاقت کو مستقل طور پر تسلیم نہیں کیا، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مدینے میں قائم ہو گئی، آپ مدینے میں حکومت کرتے رہتے اور دوسرے لوگ مکہ میں حکومت کرتے رہتے۔ نہیں، مکہ اس قریش خاندان کی دھرتی ہے، اس کا اس کے ساتھ قومی تعلق، یہ نیشنلزم کا تقاضا ہے کہ اس دھرتی کو، دھرتی کے غدار، منافق، انسانیت دشمنوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو آزاد کرانا ضروری ہے۔ یہ وہ آزادی کی سوچ اور نظریہ ہے جو شاہ ولی اللہ سے شاہ عبدالعزیز میں، شاہ عبدالعزیز کی تمام تحریرات اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں، اور پھر قرآن کی تعلیمات کے تناظر میں دشمن کو دشمن سمجھا، ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا کہ مسلمانوں کی حکومت یہاں نہیں رہی، حکم کمپنی بہادر کا چل رہا ہے، نام کو ایک بادشاہ، مغل بادشاہ شاہ عالم حکمرانی کر رہا ہے، لیکن یہ ملک اب جنگی حالت میں ہے، دارالحرب۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے جب یہ فتویٰ دیا اور یہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا، تو یہاں لاہور کا ایک مولوی عبدالحکیم پنجابی شاہ عبدالعزیز پر اعتراضات کیے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ایک تو مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا ہے، اور دارالحرب وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہجرت کرنا ضروری ہوتی ہے، تو وہ شاہ صاحب ہجرت کو منع قرار دیتے کہ ہجرت نہیں کی جا سکتی، ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دارالحرب ہو گیا، یہاں سے ہجرت نہیں ہوگی، اور اس کی دلیل پیش کی ہے کہ دارالحرب ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرنے کی اس خطے سے، اس کی دلیل یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکہ مکرمہ دارالحرب تھا، ابو جہل کی قیادت 13 سال آپ نے ہجرت نہیں کی۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے مکہ چھوڑ جاؤ، مجبور ہو گئے ایسے آخری مرحلے میں کہ آپ کو آزادی کے ساتھ کام کرنے، نماز پڑھنے، عبادات کرنے سے روک دیا گیا، بلکہ قتل کے درپے ہوئے، تب آپ نے ہجرت۔ شاہ صاحب نے لکھا کہ یہاں ابھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے، عیدین کی اجازت ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں اکثریتی آبادی
اس خطے کی مسلمان جو موجود ہے اس کی اجتماعی طاقت کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ سارا مسلمان یہاں سے اٹھ کر کسی اور ملک میں چلا جائے۔ یہ غیر سیاسی اور غیر عقلی اور غیر دینی حکم اور ہجرت نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کو دارالاسلام بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ بنیادی قرآنی تعلیمات کے تناظر میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک متوازن مزاحمت کا ایک بنیادی نظریہ واضح کیا۔ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتویٰ دارالحرب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابھی ہتھیار اٹھا کر ان سے جنگ لڑنا شروع کر دو، اور نہ یہ مطلب تھا کہ اس دارالحرب سے ہجرت کر جاؤ، بلکہ اس سیاسی حقیقت کو واضح کرنا تھا کہ اب ہندوستان کی حیثیت سیاسی طور پر بدل چکی ہے، یہ دارالاسلام کے بجائے دارالحرب ہو چکا، دشمن کا قبضہ ہو چکا، اور حکومت اب اس قابل نہیں رہی کہ وہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کر سکے۔ دارالاسلام تو وہ ہوتا ہے جس میں حکومت سلامتی پیدا کرے ہر مسلم غیر مسلم کے لیے، امن مہیا کرے، تو وہ امن وہ سلامتی وہ ختم ہو چکا۔ اور جب حکومت میں یہ طاقت نہیں رہی تو اب مکہ کی طرح حکومت پیدا کرنے والی جماعت پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دارالحرب ہوتے ہوئے ہر ممکن حد تک ہجرت نہیں کی، وہیں رہ کر قابل نوجوانوں کو، افراد کو دعوت دے کر خلافت باطنہ کی اساس پر ایک جماعت سازی کا عمل شروع کر دیا۔ یہ مطلب تھا جب ہندوستان کو مکہ سے تشبیہ دے رہے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال تک ہجرت نہ کرنے کے ساتھ مشابہت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ ہمارے ہاں جب دارالحرب کے فتوے پر گفتگو ہوتی ہے تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتویٰ دیا، اور جیسے ہی اس فتوے کی سزائے باز گشت یہاں پر پھیلائی جاتی ہے تو جو سامراجی ایجنٹ دین دشمن اس کا بڑا غلط مطلب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف دارالحرب قرار دیتے ہیں، دوسری طرف جنگ نہیں لڑ رہے۔ جنگ لڑنے کے کئی طریقے ہیں۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، دستیاب حالات کے مطابق قوت پیدا کرنی ہے، اور قوت نوجوانوں کی اجتماعیت اور جماعت پیدا کرنے کے تناظر میں ریاست کو نقصان پہنچائے بغیر افراد اپنی مطلب اور طاقت کے پیدا کرنے کا جو دستور العمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بازاروں میں، مکہ کے ماحول میں پیدا کیا، اس کی اساس پر یہاں جماعت تیار کرنے کا عمل جاری ہے۔ یہ بنیادی سوچ شاہ عبدالعزیز صاحب، اور جب وہ جماعت تیار ہو گئی تو ہندوستان میں نہیں، کیونکہ ہندوستان کا مسلمان حکمران تو برطانوی کمپنی سے معاہدہ کر کے اس کو لایا ہے یہاں، اس لیے آزاد قبائل میں پہنچ کر سید صاحب نے اپنی جدوجہد، اپنی نئی سیاسی مرکزیت قائم کر کے جدوجہد کا راستہ اختیار کیا۔ دشمن کو دشمن سمجھا اور دشمن کے ساتھ مقابلے کی حکمت عملی اپنے دور کے تقاضوں کے تناظر میں قرآن و حدیث کے
جامع فہم کے ساتھ اس ولی اللہ جماعت نے اسی طریقے سے یہی دشمن کے ساتھ دشمنی 1857 کا دور ہو تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی کہ دشمن تو دشمن ہے، دارالحربیت ختم نہیں ہوئی، لیکن جب بہادر شاہ ظفر نے جنگ کا اعلان کیا کمپنی کے خلاف، تب 1857 کی جہاد شاملی میں ان بزرگوں نے حصہ لیا۔ لیکن جب وہ شکست کھا گئے تو اسی ہندوستان میں رہ کر دارالعلوم دیوبند بنایا، تعلیم و تربیت کے افراد تیار کیے، اجتماعیت پیدا کی، اور شر سے بچنے کے لیے، برطانوی حکومت کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر اضطراراً اس کی حمایت کا بھی اعلان کیا، لیکن دشمنی کی اساس پر طاقت اور قوت پیدا کرنے کا عمل تو مسلسل جاری ہے۔ یہ وہ قرآن کا فہم ہے، اس کی تمام آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل، آپ کی سنت، آپ کی احادیث کے مجموعی ٹھوس اور بارسوخ مطالعے اور تفقع کی بنیاد پر حکمت عملی ترتیب، طریقہ کار اختیار کیا، آزادی کا، حریت کا، اجتماعیت کا، اور عقلی دلائل سے واضح کیا کہ یہ دھرتی جو غلام بنا دی گئی، اس کا قومی اور ملی تقاضا ہے کہ اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھے۔ 1857 سے لے کر 1947 کے درمیان جس جماعت نے اس آزادی اور حریت کی سوچ کو برقرار رکھا قرآنی تعلیمات کے اساس پر، وہ یہ ولی اللہ جماعت کا وہ دائرہ ہے جو حضرت نانوتوی سے لے کر حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، حضرت مفتی کفایت اللہ، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، قرآن کا فہم۔ حضرت شیخ الہند جب اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، حضرت شیخ الہند جب احادیث کے مفاہیم بیان کرتے ہیں، وحی الہی کی عظمت منتقل کرتے ہیں، امانت و دیانت کی اساس پر پارٹی سازی کے اصول مرتب کرتے ہیں، تو اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی اجتماعیت برقرار رکھنا اور اس کا مقابلہ پیدا کرنا۔ ترہبون بہ عدو اللہ، یہ ارہاب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے برطانوی مشنریوں کے مقابلے میں مباحثے اور مناظروں کے ذریعے سے عیسائیت اور دیگر تمام مذاہب کی علمی بے وقعتی ثابت کی، اور قرآن اور دینی علوم اور دینی تعلیمات اور اس کے نظام کی حقانیت واضح کی، یہاں کوئی توپ تفنگ تو استعمال نہیں ہو رہی، یہاں علمی مقابلہ، عقلی شعور، فہم و بصیرت اور اس اجتماعیت کے ساتھ ایسی اجتماعیت کہ وہ مجمع جس میں مسلمان تھوڑے، ہندو، عیسائی، غیر مسلم اکثریت میں، انگریز کلیکٹر موجود، سرکاری عہدیداران موجود، ان کی مجلس میں علم کی وہ شمع حقائق قرآنی کے تناظر میں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے مباحثہ شاہجہان پور میں پیش کی کہ تمام لوگ ان کے ان عقلی دلائل اور ان کی گفتگو سے مروب ہو کر اپنے فکر و نظریے پر تو شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دین کی حقانیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے ہندو سادھو کہتے ہیں کہ مولوی قاسم کے اندر تو فرشتہ بول رہا تھا،
सरस्वती बोल रही थी, عقل کی دیوی بول رہی تھی۔ وہ مشنری ادارے جو یہاں اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے پادری دم دبا کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد جہاں بھی حضرت نانوتوی کا پتہ چلتا تو عیسائی پادری، ہندو آریہ سماج سب مناظرے سے پیچھے ہٹ جاتے۔ اگر مولانا قاسم نانوتوی اور دارالعلوم دیوبند کا یہ کردار نہ ہوتا تو یہ دھرتی جو سیاسی طور پر غلام ہو چکی تھی، وہ ذہنی اور فکری طور پر بھی غلام ہو چکی ہے۔ یہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت۔ ٹھیک ہے 1857 میں جہاد شاملی میں شکست ہو گئی، ہار جیت ہوتی رہتی ہے جنگوں میں، لیکن مزاحمت جاری۔ کسی قوم کے ذہنوں کو مفلوج بنا کر جو کردار ادا کیا جاتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں ذہنوں کو بیدار کر کے، عقل و شعور کو بلند کر کے، اجتماعی طاقت پیدا کر کے بحال کیا جا سکتا ہے اپنی دھرتی کی حفاظت۔ اور پھر جب بے سرو پا پروپگنڈا خود مسلمانوں کی طرف سے، ایسے گروہوں کی طرف سے جو ہندوستان کو دارالاسلام قرار دے کر انگریزوں کی حکومتوں کے اعلی کار تھے، ان کے فتووں نے یلغار دیوبند کے ان علماء پر کی، تو شیخ الہند جیسا مرد مجاہد میدان میں آتا اور علوم نبوت کو عقلی دلائل، شعور اور فہم کے ساتھ پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ 40 سال تک پڑھا کر حجت قائم کر دی۔ حضرت شیخ الہند سے پہلے تو دیوبند پر فتووں کی یلغار کی وجہ سے کوئی نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت نانوتوی فتووں کی یلغار تھی مذہبی طبقوں کی طرف سے، دارالاسلام کہنے والوں کی طرف سے۔ جب دیکھا کہ عیسائی اور ہندو مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں تو ماشاءاللہ زر خرید علماء مقابلے پر اتار دیے، فتوی بازی کا ماحول ہے۔ لیکن شیخ الہند جیسے اولو العزم فرد نے واضح دلائل کے ساتھ قرآن حکیم کے صحیح اور درست ترجمے کے ساتھ احادیث کی 40 سالہ ایسی خدمت کہ بڑے سے بڑا بھی عالم دیوبند آتا تھا کہ یہاں سے کچھ جو فتوے ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں باتیں نکالیں، لیکن حضرت شیخ الہند کی جو روانی کی تقریر درس بخاری کی سنتا تھا، اس کے تمام اشکالات، شکوک و شبہات ختم ہو جاتے، دین کی حقانیت اس کے دل میں، خاص طور پر قدیم یونانی فلسفے کے زیر اثر جو تفتازانی اور شیرازی کے زیر اثر، ملا صدرہ کے زیر اثر، افغانستان اور خیبر پختونخوا کے بڑے بڑے علماء جو علم منطق کے بڑے ماہر، یونانی علوم کے بڑے بڑے نام جب دیوبند پہنچتے اور شیخ الہند کے درس میں بیٹھتے، شیخ الہند کی تقریر سنتے، قرآن و سنت کی تطبیق اور اس کی اساس پر مسلمان اجتماعیت کی تیاری کا جو جذبہ شیخ الہند سے منتقل ہوتا، تو وہ سارے کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے اور علمی دھاک شیخ الہند کی تمام کے دماغوں پر منتقل۔ دین قرآن حکیم کی یہ تعلیم، اس نے دین کو یہاں زندہ کر دیا، عقل معوف ہونے سے بچ گئی،
سر سید نے جو علی گڑھ کالج بنا کر برطانوی فکر و فلسفے کی اساس پر حکومت کے معاون افراد تیار کرنے، مرعوب لوگ دشمنی کے بجائے دوستی کرنے کی دعوت دینے والے، یہ بڑے بڑے دلی میں سرکار کے زیر سایہ بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے مسلمان لیڈر جب ناقص قرآنی ترجمے، ناقص ترجمانی اور دشمن سے دوستی کی سیاست کے تناظر میں یہاں شور مچا رہے ہوں، تو دیوبند کے چھوٹے سے قصبے میں ان علماء ربانیین نے قرآن کی اصل آواز کو برقرار رکھ کر دشمن کو دشمن سمجھنے کے بنیادی نظریے کی حفاظت کی اور بتلایا کہ قرآن حکیم کا بنیادی نظریہ کیسے انسانیت کی بقا کے لیے لازمی اور ضروری، بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کی۔ حضرت نانوتوی کی تمام کتابیں انسانی بنیادوں پر، عقلی بنیادوں پر دین سمجھانے والی، شیخ الہند کی پوری گفتگو اسی طرح ہے۔ عجیب تماشا دیکھیے کہ جب شیخ الہند نے اس چیز کو جمعیت الانصار کی شکل میں ڈھال کر ایک علماء کی اجتماعیت مولانا سندھی کے ذریعے سے قائم کر دی، تو اپنے ہی ماشاءاللہ وہ شاگرد شیخ الہند کے وہ تصوف اور شریعت کے نام پر مسئلے لے کر آ گئے اور مولانا سندھی کے خلاف، شیخ الہند کے خلاف وہ زوردار پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو یہ یہاں انگریزوں سے دشمنی کی باتیں کرتے ہیں، اور انگریز جو ہے وہ تو دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہاں دین جو رہا سہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، مروبیت پیدا کی۔ اس کا مقابلہ حضرت سندھی، حضرت مدنی، مفتی کفایت اللہ صاحب نے قرآنی شعور کی اساس پر اس کا مقابلہ کیا، تحریک مزاحمت باقی رکھی، جدوجہد دشمن کو دشمن سمجھنے کے اس بنیادی نظریے کو بھولنے نہیں دیا گیا، وہ تیاری جاری رہی۔ ترہبون بہ عدو اللہ، جمعیت علماء ہند، اس کی اجتماعیت، تحریک خلافت، تحریک ترک موالات، شیخ الہند کے سینے سے نکلنے والی وہ آگ جو دشمن کو بھسم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، ان کے شاگردوں کے ذریعے سے پھیل گئی۔ کیسی تیاری جس سے دشمن کو مروب کیا جائے، مقابلہ کیا، مزاحمت کیا جائے، یہ وہ قرآنی نظریہ۔ شیخ الہند کے ترجمے میں، مولانا سندھی کی تفسیری تشریحات میں، مولانا ابوالکلام آزاد میں، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، اور اس خطے میں عملی طور پر 1920 کے بعد 1956 تک شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی مسلسل پورے ہندوستان میں طوفانی دورے کر کے اس نظریے کو زندہ رکھا کہ انگریز تمہارا دشمن، اور دشمن کو دشمن سمجھو۔ حضرت مدنی کی ہر تقریر عقلی اور تاریخی تناظر میں یہ بات واضح کرتی تھی کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے اس خطے کی دھرتی میں بسنے والوں کی معاشی حالت کیا تھی، سیاسی حالت کیا تھی، سماجی حالت کیا تھی، اور انگریزوں کی تسلط کے بعد یہاں کیسے سیاسی ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی، کیسے معاشی وسائل لوٹے گئے، کیسے تعلیم تباہ کی گئی، کیسے سماج کی بنیاد کے حصے بکھرے کیے گئے، کیسے پورے اجتماعیت کو توڑ کر اس خطے کی پوری دھرتی کو تقسیم در تقسیم کے تناظر سے گزارا گیا۔ یہ قرآن تعلیم،
یہ دشمن کو دشمن سمجھنے کے تناظر اس کے مطابق تیاری، اور یہ تیاری اس لیے بھی کہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ دنیا بھر میں آزادی اور حریت کے لیے یہ کردار ضروری ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی ہے کہ جن کی جدوجہد سے الجزائر کو آزادی ملی، افریقہ کے بہت سے ملکوں کو آزادی ملی، جن کی جدوجہد سے افریقیوں نے سیکھا، دنیا بھر کی آزادی کی تحریکات نے سیکھا، وہ مسلمان تحریکات۔ الجزائر کی تحریک آزادی کے رہنما مولانا بشیر احمد الجزائری، جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، حرم نبوی میں جب حضرت مدنی 17 سال تک بخاری پڑھاتے رہے، اس زمانے کے شاگرد، تو الجزائر پر جب فرانسیسی قبضہ ہوا، بندربانٹ کی برطانیہ اور فرانس نے جنگ عظیم اول کے بعد، تو وہاں سے علماء بھاگ بھاگ کر کیا ہے حرم مدینہ آ گئے، مکہ آ گئے۔ چلو جی ہجرت فرض ہو گئی، اب یہ دارالحرب ہو گیا، اور دارالحرب ہونے کا نتیجہ لازمی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہجرت کرو، وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، مولانا بشیر الجزائری، جی وہاں تو فرانس نے قبضہ کر لیا، مسلمان ملک نہیں رہا، دارالحرب بن گیا، میں وہاں سے ہجرت کر کے ہجرت کی نیت سے نکل کر بھاگا ہوں، اور اب میں نے مدینہ میں مستقل قیام کر دیا۔ حضرت مدنی نے فرمایا واپس جاؤ، دارالحرب تو ہو گیا، اب یہ جان بچا کر تم یہاں مدینہ میں کب تک بیٹھو گے؟ مدینہ پر بھی اگر قبضہ ہو گیا سامراج کا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ چند دنوں کے بعد مدینے پر بھی قبضہ ہو گیا۔ آل شریف نے غداری کی ترکوں سے، مکہ اور مدینہ برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا، تو پھر کیا کرو؟ یہ حل نہیں ہے کہ وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے آ کر مدینہ میں کونے کے اندر دبک کر بیٹھ جاؤ، واپس جاؤ، وہاں آزادی اور حریت کی جماعت بناؤ۔ دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری حکومت تمہیں اسلام اور سلامتی کے ساتھ تمہاری تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اب حکومت تمہاری دشمن ہو چکی ہے، اس لیے وہاں بیٹھ کر اپنی اجتماعی طاقت پیدا کرو، نہ کہ ہجرت کرو۔ جو بات شاہ عبدالعزیز نے کہی اور جو بات شاہ اسحاق صاحب نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کی، شروع میں 1857 سے پہلے شاہ اسحاق صاحب کو مجبور کر دیا گیا، وہ مکہ چلے گئے، تو مکہ کو مرکز بنانے کے لیے گئے، یہ نہیں کہ دلی سے ہجرت کرنا مقصود تھا۔ جب یہاں مسلمانوں کی طاقت ختم ہو رہی ہے تو خلافت عثمانیہ کی بین الاقوامی طاقت کے ساتھ ربط پیدا کر کے یہاں کی تحریک کو منظم کرنا۔ حاجی امداد اللہ صاحب جب وہاں پہنچے، حاجی صاحب سے کہا کہ آپ یہاں مستقل نہیں ٹھہر سکتے، واپس جاؤ۔ شمائم امدادیہ میں ہے کہ حضرت نے شاہ اسحاق صاحب نے نصیحتیں کی اور پیغام دیا، اپنے تمام متعلقین کو یہاں واپس ہندوستان میں منتقل کیا، خود تو ایک سیاسی مقصد کے لیے حجاز پہنچے، ہجرت کی نیت سے نہیں، کہ وہاں سے بیٹھ کر اس جدوجہد کو منظم کیا جائے جو یہاں آزادی اور حریت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ 1857 کے موقع پر حاجی صاحبی کی قیادت میں دشمن کے خلاف جہاد کیا گیا، جنگ لڑی، اور پھر جب حاجی صاحب وہاں پہنچے، ہجرت پر مجبور ہوئے، شاہ اسحاق صاحب کا انتقال ہو چکا، تو حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی نے بھی پوری کوشش کی کہ حاجی صاحب کے ساتھ وہ بھی ہجرت کر کے
مکہ چلے گئے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ نہیں، تم دونوں نے یہاں ٹھہرنا، تم سے تو ابھی بہت سارے کام لینے۔ جدوجہد کا اگلا رخ افراد سازی کا عمل۔ تو اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، ہر طرح کے گھوڑے، ضروری نہیں کہ وہی گھوڑے ہوں، اجتماعی طاقت افراد کی ہو، نوجوانوں کی ہو جو پاور رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الہند نے وہ جو بھی نوجوان مسلمان، خواہ وہ پورے ہندوستان میں مدارس میں تعلیم حاصل کر رہا تھا یا علی گڑھ میں گریجویٹ ہے تو مسلمان نوجوان، اس کو بھی کیا ہے، رباط میں رکھا۔ محمد علی جوہر، شوکت علی، ڈاکٹر مختار انصاری، حکیم اجمل خان، ہر نوجوان، بلکہ یہی نہیں، جو آپ کے ساتھ اور آپ کی اجتماعیت کے ساتھ نوجوان غیر مسلم بھی شامل ہو گیا، اس کو بھی عزت دی۔ یہ قومی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے لیے کردار ادا کیا۔ تو اپنی دھرتی اور اپنی ریاست کی آزادی اور حریت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے دشمن کو سمجھنا اور دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ علماء حق اور علماء ربانیین کا ہمیشہ وتیرہ رہا۔ آزادی اور حریت یہاں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی، انہی حریت پسندوں کی وجہ سے، انہی فریڈم فائٹر کی وجہ سے یہ بر عظیم پاک و ہند آزاد ہوا، پورا بر عظیم پاک و ہند آزاد ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے سامراج نے، چرچل نے لارڈ ویول سے کہا کہ ایک ایسا خطہ ضرور اپنے لیے بچا لینا کہ جو روس کے نرم گوشت کے اندر خنجر گھونپنے کی اہلیت رکھتا۔ 1917 میں جو روسی انقلاب آ چکا، اب اس کے نرم گوشت کون سا ہے؟ وسطی ایشیا، وسطی ایشیا کی مسلم ریاستیں، اس میں برطانوی نقب لگانے کے لیے ہندوستان کا ایک ٹکڑا اپنے پاس محفوظ رکھنا، اور اس کے ذریعے سے کیا ہے، اپنے اقدامات جاری رکھنا۔ پچھلی پوری 80 سال کی تاریخ، 100 سال کی تاریخ اسی حقیقت کی نشاندہی۔ عربوں کو عرب کے نام پر، یہاں اسلام کے نام پر، قبائل کے نام پر، اور افریقہ کے بہت سے ملکوں کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے ٹکڑوں میں بانٹ کر سامراج نے اپنا اعلی کار طاقتیں اور قوتیں کھڑی کی۔ ایران میں شہنشاہ کے ذریعے سے ایران کے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے، عرب کے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے آل شریف سے، شریف مکہ اور اس کی اولاد سے، اور پھر آل سعود سے، آل نہیان سے، آل قاسمی سے، جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے 14 اربوں کے ملک، ان کے غدار قبیلوں کے سرداروں کے ذریعے سے دشمنی کی گئی۔ ظاہری قبضہ چھوڑ کر ان کے وسائل پر قبضے کی حکمت عملی بنائی۔ اس خطے میں نکلنے والا تیل، عرب میں نکلنے والا تیل، سب سے پہلے تیل ایران میں نکلا 1925 میں۔ برطانوی پیٹرولیم، برٹش پیٹرولیم نے اس پر قبضہ کیا، تیل نکالنے اور اس کے ذریعے سے ایران کو محکوم رکھنے، اس کو غلام رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر 1951-52 میں جب ایرانیوں نے ڈاکٹر مصدق کو اپنی منتخب حکومت قائم کی اور اس نے تیل کو قومیانے کا فیصلہ کیا، اس کا تختہ الٹا گیا اور شہنشاہ ایران کو وہاں پر مسلط کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ 1920 کے بعد جب نیشنلزم کی بنیاد پر ریاستیں وجود میں آ گئیں
اور یہ بندر بانٹ بظاہر نیشنلزم کی بنیاد پر کی گئی۔ عرب خطوں کی تقسیم، ایران پر تسلط، بر عظیم پاک و ہند کے حصے بکھرے کرنے کی پلاننگ 1920 کے بعد سے شروع ہوئی۔ امریکہ کی سرپرستی، ہندوستان کے پرانے تاریخی ڈاکومنٹ اٹھا کر دیکھو، امریکہ کی دلچسپی جنگ عظیم اول کے بعد ہی ہندوستان کے وسائل پر ہو گئی۔ ہندوستان جو دنیا بھر کی فوڈ باسکٹ ہے، غذائی اجناس سب سے زیادہ مقدار میں اس بر عظیم پاک و ہند میں اگتے ہیں، گندم، دالیں، تمام چیزیں جتنی بھی ہیں کھانے پینے کی، لکڑی، دیگر مسالہ جات، مصنوعات، وہ ہندوستان کے بس 200 سال برطانیہ نے براہ راست لوٹے، اور پھر لوٹنے کی اگلی پلاننگ شروع ہو گئی۔ امریکہ نے دیکھا کہ برطانیہ لوٹ رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے ہندوستان کو چھیننا چاہیے، اور روس کے خلاف چونکہ جنگ لڑنی ہے تو روس کے خلاف کی حکمت عملی کے مطابق اس بندربانٹ کی جائے اس پورے بر عظیم پاک میں، جیسے جزیرۃ العرب کی بندربانٹ بظاہر نیشنلزم کے نعرے لگائے گئے، اور پھر اس نیشنلزم کے ساتھ اسلامی ٹچ دے کر ریاستیں وجود میں لائی گئی، عرب ریاستیں، اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر، عربوں کی قومیت کے نام پر۔ اور جب 1945 میں جب یہ طے ہو گیا کہ ریاستوں کی جو قومی خود مختاری ہے وہ محفوظ رکھی جائے گی، ایک چارٹر متعین ہو، کیونکہ اس سے پہلے نیشن لیگ بنی تھی، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار اسی بنیاد پر ہوئی کہ خود یورپین بھیڑیے آپس میں لڑ رہے تھے اور حدود متعین نہیں ہوئی تھی، نیشنلزم کی حفاظت کا کوئی سسٹم نہیں بنا تھا، تو مجبور ہو کر 1945 میں یہ سسٹم بنانا پڑا اور تسلیم کرنا پڑا کہ ہر ریاست کی خود مختاری، اس کی ساورنٹی محفوظ رکھی جائے گی، کوئی ملک اس کے اندر مداخلت نہیں کرے۔ یہ جب دنیا بھر میں اصول مسلم ہو گیا، پھر 1945 کے اس دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملکوں کی خود مختاری کیوں ختم کی گئی؟ سوال۔ اب دشمن کو سمجھنا اس تناظر میں ہے کہ قومی ریاستیں تو بن گئی، بظاہر آزادی بھی مل گئی، ان کے حکمران بھی ہماری ہی نسلوں سے بن گئے، عرب میں رہنے والے ہی عرب پر حکومت کر رہے تھے، وہاں کے قبائل ہی ان کے حکمران تھے، ایران پر حکومت ایرانیوں کی تھی، پاکستان پر حکومت پاکستانیوں کی تھی، لیکن دنیا کا سب سے بڑا بدماش وہ دنیا کے ملکوں کی قومی خود مختاری ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1945 میں جب اقوام متحدہ کے تحت تمام اقوام عالم کو خود مختار ملک تسلیم کر لیا گیا، تو دنیا کے کسی ملک کو ان کی قومی خود مختاری تباہ کرنے کی تو کسی صورت میں اجازت نہیں۔ معاہدہ ہے، اقوام متحدہ ایک معاہدے کے تحت وجود میں ہے، اس معاہدے کی دھجیاں بکھیری ایران نے جب ڈاکٹر مصدق کی حکومت تبدیل کر کے CIA اور امریکہ نے شہنشاہ کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ اپنے مفادات کی ضرورت کے مطابق افریقہ میں حکومتیں بدلی گئی، فرانس اور برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ مل، عربوں میں تبدیلیاں لائی گئی اپنے مقاصد کے، چاہے وہ عمان کا سلطان قابوس ہو یا ابن سعود اور اس کی آگے اولاد کے اندر اقتدار منتقل کرنے کا عمل ہو، جو امریکہ کا بھانے والا تھا اس کو اقتدار میں دیا، وہ شام ہو، مصر ہو، الجزائر ہو، مراکش ہو،
تمام مسلم۔ تو حکومتوں یا ریاستوں کی قومی خود مختاری کی پامالی کی ایک تاریخ، یہی تاریخ ایران میں بھی امریکی سامراج نے دہرائی۔ نہ شہنشاہ کو اتنا مضبوط کیا کہ اس کے ذریعے سے قومی خود مختاری آگے بڑھے، اور اس کو کٹ پتلی بنا کر اس پورے کو یرغمال بنایا۔ اب ایران میں انقلاب برپا ہوتا ہے 1979 میں۔ امام خمینی نے جب انقلاب برپا کیا، اور اس انقلاب کے بعد چاروں طرف کے ممالک، ایران کے چاروں طرف وہ امریکی اڈوں میں بدل دیے گئے۔ قطر ہو، کویت ہو، دبئی ہو، سعودی عرب ہو، عمان ہو، تمام کو اپنے اڈوں میں بدل کر اس پر یلغار کر دی گئی۔ 12 سال تک صدام حسین کے ذریعے سے ایران پر جنگ مسلط رکھی۔ پاکستان میں شیعہ سنی جھگڑا کھڑا کر کے یہاں کے لوگوں کو اس انقلاب کو سمجھنے سے روکا، نفرتیں کھڑی، ادھر سے روک کر افغانستان کے فساد کے لیے امریکہ نے اعلی کار کے طور پر ان کو استعمال کیا۔ قومی خود مختاری کا اپنی ریاست کے مفاد اور مقاصد کی بنیاد پر ریاست کے سیاسی، معاشی، سماجی فیصلے روک دیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جس انقلابی تحریک کو شیخ الہند اور ولی اللہ نظریہ کے مطابق ہندوستان میں پیدا ہونا تھا، اس تحریک سے متاثر انقلابی تحریک کہ ہم نے خامنہئی کی اپنی تحریر ہے کہ ہم نے یہ انقلابی طریقہ شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، مولانا قاسم نانوتوی اور دارالعلوم دیوبند سے سیکھا، مولانا سید محمد میاں کی کتابوں سے سیکھا۔ اس کی اساس پر 40 سال کی مزاحمت، طاقت اور قوت، دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے، اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران نے بڑی جدوجہد اور کوشش کی۔ اجتماعیت اور اس کی بڑی وجہ تھی ایران ایک شیعہ ملک، اور شیعہ کی بنیادی نفسیات کہ وہ ائمہ اہل بیت یا سادات اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھتے، خم صدا کرتے، ان کے ساتھ وابستگی، یونٹی، قوم کو مرکز بنا کر اپنی قومی تاریخ کی اجتماعیت کو منظم کر کے نوجوانوں کو اس سے وابستہ کرتے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، پابندیاں کی لگائیں، چاروں طرف سے ملکوں نے یلغار کی، ڈرانے اور خوف زدہ کرنے والے چاروں طرف کے مسلمان ملک۔ اور آج کل وہ کہتا ہے ٹرمپ G7 کے اجلاس میں کہ ایران پر جتنی بمباری کی ہے وہ UAE نے کی، دبئی نے کی، اسرائیل کے ساتھ ابراہیم اکارڈ پر معاہدہ کیا۔ آج ٹرمپ انکشاف کر رہا ہے کہ اس پوری جنگ میں UAE کے اندر جو ہمارے اڈے موجود تھے ان کے حکمرانوں کے حکم پر اسرائیل اور UAE کے معاہدے جو ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر یہ بات قرین قیاس اور خود دشمن کی زبان سے یہ آج نکلا ہے۔ اب اس پورے عمل میں اپنی نوجوان طاقت اور قوت کو ایسا منظم کیا کہ اگر 100 بندے ان کی قیادت کے اور خامنہئی شہید بھی ہو گیا تو ان کی جگہ لینے والے سینکڑوں نوجوان موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں کو 4 سال شہنشاہ ایران کے بعد 4 سال انقلاب کے بعد یونیورسٹیاں سب بند کر دیں، غلامی کے زمانے کی تمام تعلیمی ادارے پابندی لگا دی۔
نیا نصاب قرآن و سنت اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی اساس پر، کیونکہ وہ شیعہ ہیں، ان کی تعلیمات کے اساس پر اپنی دینی جو بھی ان کا پس منظر ہے ائمہ اہل بیت کا، اس کے تناظر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ترین وہ تخلیقی تعلیم جس سے سائنس ٹیکنالوجی، جس سے دنیا بھر کی تاریخ اس کے پی ایچ ڈی تیار کی، کیونکہ وہ غلام تعلیم حاصل نہیں کرتے رہے 40 سال تک، وہ آزاد اور خود مختاری کی یونیورسٹیاں تھیں، کالجز تھے، مدارس تھے، جہاں لازمی قرار دیا گیا کہ ہر ایک گریجویٹ وہ قرآن و سنت کے ساتھ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں رنگا ہوا ہو، اس پر اس کو عقلی اور شعوری طور پر عبور ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور سائنس جو بھی دریافتیں ہیں، جدید فلاسفر، یورپ کے فلاسفر، کانٹ جیسے لادینی فلاسفر، اس پر تمہاری پی ایچ ڈی ہونی چاہیے، اس پر تمہاری تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو جدید و قدیم کا امتزاج کا وہ نظریہ جو شیخ الہند نے 1920 میں علی گڑھ کالج جا کر دیا تھا کہ یہاں کا گریجویٹ نوجوان اور دیوبند کا طالب علم مل کر نظریہ ان کا قرآن و سنت کی اساس پر ہو، اور جدید تعلیم سائنس ٹیکنالوجی کی وہ یہاں سے حاصل کرے، اس کی اساس پر افراد تیار ہونے چاہیے۔ وہ نوجوان تیار کیے انہوں نے، اور وہ ہر ایک شعبے میں، سیاست میں، پارلیمنٹ میں، فوج میں، پاسداران انقلاب میں، ہر جگہ پر ایسے اعلیٰ برین ذہین لوگ قومی خود مختاری کی اساس پر تیار کی، جماعت بندی کی۔ جو درس 1920 میں شیخ الہند دے رہے ہیں، خود شیخ الہند کو کہنا پڑا اس خطبے کے اندر جامعہ ملیہ میں کہ میں علی گڑھ کی طرف آیا ہوں تو میرے بہت سے چاہنے والے وہ کہیں گے کہ یہ دین سے انحراف کیا ہے، اپنے بزرگوں سے انحراف کیا ہے، علی گڑھ کالج کی مخالفت کی حضرت نانوتوی نے، حضرت گنگوئی نے، آج یہ شیخ الہند یہاں پہنچ گیا علی گڑھ کالج میں۔ میں ان سے کہوں گا کہ جب دین کا درد رکھنے والے مجھے اپنے مدرسوں اور خانقاہوں میں دستیاب نہیں ہوئے، جس درد میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں، اس کے علماء مجھے اپنے مدرسوں اور خانقاہوں میں نہیں ہوئے، تو میں نے ایک قدم علی گڑھ کالج کی طرف بڑھایا کہ وہاں کے نوجوانوں کو اپنا پیغام منتقل کروں۔ اور پھر مذاکرات بھی یہ نہیں، مذاکرات کے نام پر مسودہ رکھا جاتا ہے اور دستخط کروا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے انتہائی مشکل ڈائیلاگ صحیح کہا باقر قلیباف، جیسے ہم نے جنگ کے میدان میں دشمن کو شکست دی، ایسے ٹیبل ٹاک میں بھی دشمن کو دی۔ اب اس معاہدے یا ایم او یوز کے نتیجے میں سابق امریکی وزیر خارجہ بلنکٹن کہتا ہے کہ وہ اس معاہدے کے نتیجے میں صرف آبنائے ہرمز کھلی ہے جو جنگ سے پہلے بھی کھلی تھی۔ تو کیا حاصل کیا امریکہ نے؟ اتنے وسائل خرچ کر کے، اتنی تباہی بربادی کر کے یہ حاصل کیا کہ وہ آبنائے ہرمز جو پہلے کھلی ہوئی تھی وہ اب کھل گئی اس معاہدے کے نتیجے میں۔ یہ کامیابی ہے تمہاری۔ خود امریکی وزیر خارجہ صاحب یہ کہتا ہے، ایک طرف اپنی تیاری جنگی بھی، اور اپنی طرف ٹیبل ٹاک، اور ٹیبل ٹاک کی مہارت جدید دنیا اور جدید ٹیکنالوجی پر عبور اور فہم و بصیرت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جدید دور کی سیاست کے اتار چڑھاؤ، مذاکرات کی تاریخ، دشمن کی نفسیات کو سمجھ کر، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے وہاں کوئی شور شرابہ مچا کر اپنے معاہدے اپنی مرضی سے کروا لیے، عقلی دلائل سے، پوری تیاری سے قوموں کو منوایا، آپ کے حکمرانوں کو منوایا جو ثالث بن کر گئے تھے، چین سے منوایا، روس سے منوایا، G7 ملکوں سے منوایا۔ یہ ٹیبل ٹاک کی بات۔
جنگیں ہمیشہ کے لیے نہیں لڑی جاتی، جنگوں کا ہمیشہ اختتام معاہدہ صلح پر ہوتا ہے۔ ساری عمر کوئی کسی سے جنگ نہیں لڑ سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مکہ والوں کے ساتھ آخری اختتام صلح حدیبیہ کی شکل میں، اور اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر دشمن مرعوب ہو کر صلح کی طرف آئے، امن و سلامتی کی طرف آئے، تو آپ بھی اس کی طرف جھکیں، صرف لڑنے مرنے کی صرف باتیں مت کریں، فَاجْنَحْ لَهَا، اور باقی اللہ پر توکل کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ پر اعتماد کر کے صلح نامے کو قبول کریں، حالانکہ بظاہر صلح حدیبیہ کی شرائط حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح نامے کو قبول کیا۔ ایک طرف تیاری کا حکم ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط، اسی آیت کے بعد 3-4 آیات کے بعد یہ کہا اللہ نے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، جب تم دشمن کو مروب کر چکو، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دو، وہ بھونچکا ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر صلح پر آئے۔ صلح کا پیغام کس نے دیا؟ امریکہ نے، وہی صلح کے پیچھے پھر رہا، اس کے حالی موالی قطر نے، کویت نے، سعودی عرب نے، اور ماشاءاللہ آپ کے حکمرانوں نے۔ صلح کی تڑپ انہیں ہے، کیونکہ ہرمز سے جو گلا گھونٹ دیا، پوری دنیا کی معیشت کا ڈن گڑنجا ہوا، ساری معیشت ہل کر رہی، اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو جب دشمن کا گلا گھونٹ دیا جائے، وہ تنگ ہو جائے، دنیا کی معیشت، صلح حدیبیہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا تھا، پتہ ہے؟ معیشت کا گلا گھونٹ دیا، اس لیے کہ اس معاہدے میں کہا گیا تھا کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے کرنے میں آزاد ہے، گویا کہ برابر کی ریاستی طاقت مان لی، اور کوئی بھی قبیلہ مکے والوں سے صلح کرنا چاہے تو ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ اب سوائے خزاعہ کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے جو مکہ والوں کا حلیف تھا، باقی پورا عرب اس راستے کی وجہ سے جو شام سے مکہ آتا تھا، تجارتی قافلے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گلا گھونٹنے کے لیے بدر کا سفر کیا تھا، جہاں یمبو پر آپ نے حملہ کیا تھا، جہاں آپ کے سرایا اور جتنے بھی غزوات ہیں وہ اس 6 سالہ دور میں صلح حدیبیہ تک وہ ان کے راستے کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اور جب معیشت تنگ ہو گئی مکے والوں کی تو مجبور تھے صلح کرنے۔ دشمن کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا جائے تو وہ ضرور صلح پر اترتا ہے۔ آج اگر ہرمز پر قبضہ کر کے ایران نے دنیا بھر کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا، خاص طور پر امریکہ کی، خاص طور پر ان خلیجی ممالک کی جن کے برتے پر امریکہ ایران پر حملے کرتا تھا، جہاں امریکی اڈے قائم تھے، قطر، کویت، ان کی تو گویا کہ جان ہی نکل گئی۔ تو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جناحوا للسلم۔ آج بے وقوف ایرانی اگر اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کے نام پر نکلے ہوئے ہیں تو ان کو عقل سے کام لینا چاہیے جی، کہ مستقل جنگ کوئی حکمت عملی نہیں، مذاکرات، اور مذاکرات میں حالات و وقت جو جنگ سے فتح حاصل کی اس کو محفوظ کرنے کے لیے جب تک دستاویز اور تاریخ کے اندر لکھا نہ جائے، معاہدے کے اندر وجود نہ آئے، اس وقت تک فتح نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ فتح تو ہوتی ہی وہ ہے جسے دنیا مانے۔ آج دنیا نے مانا،
دشمن کو معاہدہ کرنا پڑا، اپنے تمام حلیف ممالک کی ضمانت دینی پڑی کہ اسرائیل لبنان پر حملہ نہیں کرے، تمام اتحادی قوت کو ماننا پڑا۔ اور پھر یہ سب سے بڑھ کر وہ امریکہ جو 1920 کے بعد سے لے کر اب تک دنیا کے ملکوں کی خود مختاری پاؤں تلے رونتا رہا، آج اسے شک نمبر 2 میں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ امریکہ عہد کرتا ہے کہ ایران کی خود مختاری پر کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ یعنی پچھلے انقلاب کے 40 سالہ دور میں جہاں جہاں بیٹھ کر بدماشی کرتا رہا، اب وہ اقدام نہیں ہوگا، اور جو امریکی فوج ایران کے چاروں طرف کہیں بھی اڈے بنائے ہوئے ہے وہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹائے گا۔ یہی تو مطالبہ ہے، یہی تو قوموں کی آزادی ہے۔ یہ دشمن سے منوا لینا یہ کامیابی نہیں تو اور کیا۔ جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ، معاہدہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ تیاری کے ساتھ کرنا ہے۔ ایرانیوں نے اگر معاہدہ کیا ہے تو جاگتی آنکھوں کے ساتھ میں رہنا ہے۔ مذاکرات تو ٹف اب شروع ہونے ہیں، دستخط فائنل ہو گئے، آج کی وہ تقریب منسوخ کرنی پڑی۔ اب وہاں بیٹھ کر سوئٹزرلینڈ میں اس جزیرے میں دونوں طرف کی ٹیمیں تکنیکی مسائل، اس کے اندر عقل اور شعور برقرار رکھی، تو یہ معاہدہ امن انسانیت کے لیے خوشی کی بات ہے۔ بد امنی پیدا کرنا جس بدماش کا کام تھا اس کے ہاتھ رکے۔ معاہدہ امن کا ہونا، لوگوں کی شہرت جو دبا رکھی تھی دونوں طرف سے وہ ختم ہو جانا، تیل کی آزادانہ گردش ہونا، ایران کا آزادانہ لوگوں کو اپنا تیل بیچنا، ملکوں کے ساتھ تجارت کرنا تسلیم کر لیا گیا۔ تو یہی تو بنیادی جنگ تھی، یہی تو اقوام متحدہ کے معاہدے کے تحت ضروری تھا۔ اور وہ اقوام متحدہ جس کا مذاق اڑاتا تھا ٹرمپ خود اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر، اور آج تک اس نے اپنے اقتدار کے اندر اقوام متحدہ کا نہ فنڈ دیا نہ اقوام متحدہ کی کوئی عزت کی، اس کو توڑنے کے لیے بڑا اقدامات کیے۔ مجبوراً اس 14 نکات میں آخری نقطے میں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یہ معاہدہ اقوام متحدہ سے تصدیق کرانا ہوگا، ذمہ داری ہے امریکہ۔ جس اقوام متحدہ کو وہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جس بین الاقوامی فریم ورک پر پوری دنیا اب متفق ہے 1945 کے بعد، روس، چین، امریکہ، دنیا کے 193 ملک، اس معاہدے کو تسلیم کرنا پڑا امریکہ کو۔ یہ دشمن کی شکست نہیں ہے، دشمن پر رعب پیدا نہیں کیا ایرانیوں نے، طاقت اور قوت۔ اور اس موقع پر ہمیں پاکستانیوں کو اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی دستخط کی اس عالمی امن کے معاملے میں۔ انہیں بھی کیا ہے، شاباش دینے کی ضرورت ہے۔ کم از کم ایک فیصلہ، ایک عمل، وہ ایک سول وزیر اعظم نے اپنے دستخطوں سے اس مذاکرات میں مثبت کردار ادا کیا۔ ایران کے ساتھ معاملات طے کرنے میں جو ہماری مقتدرہ نے کردار ادا کیا ہے، اور اس حوالے سے کہ امن دنیا میں قائم ہوا ہے، یہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ یہ ہمارے ملک کی ریاست کی بات ہے، ہمارے نیشنلزم کا تقاضا ہے۔ ہم اول آخر پاکستانی ہیں، پاکستان کا جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ ہماری نمائندگی کر رہا ہے 25 کروڑ کی۔ تو یہاں نمائندگی امن قائم کرنے کے تناظر میں بہت مثبت رہی، لیکن اس معاہدے کے اندر جو بنیادی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایران کے ساتھ ہر ملک آزادانہ تجارت کر سکتا ہے، وہ تمام قراردادیں جو اقوام متحدہ نے پاس کی ہیں
جو پابندیاں امریکہ نے لگوائی ہیں، جو ایٹمی ایجنسی کے ذریعے سے پابندیاں لگی ہیں، وہ سب ختم ہوں گی۔ ایران کے ساتھ ہر آدمی کو آزادانہ تجارت کرنے کا حق ہے۔ تو بحیثیت قوم، پاکستانی قوم کا حق ہے کہ معاہدے کی اس شق کے تحت ہماری مقتدرہ کو فی الفور ایران کے ساتھ تجارتی معاملات حل کرنے چاہیے۔ وہ گیس پائپ لائن اور تیل پائپ لائن جو صدر زرداری کے گزشتہ دور میں ایران کے ساتھ MOU سائن ہوا تھا، اور ایران نے اپنے حصے کا کام اپنی سرحد تک پہنچا دیا تھا، پاکستان کے حصے میں اس کی گیس پائپ لائن اور تیل بچھنی چاہیے تاکہ سستا ترین ایران سے تیل ہمارے ملک کو، پوری قوم کو کیا ملے۔ سمگلنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ جو مقتدرہ ایرانی تیل کے نام پر سمگلنگ کر کے پیسے کما رہی ہے، یہ غلط ہے۔ اس معاہدے کی روح سے، اس معاہدے کی مبارکباد اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس معاہدے کی روح کے مطابق ملک کے ساتھ، ملکی مفادات کے ساتھ تجارت کے عمل کو آگے بڑھائے۔ سمگلنگ کا معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ قانونی تجارت، بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑھ کر آگے کہیں گے کہ اگر یہاں سامراج کی مداخلت قطر، کویت اور سعودی عرب سے ختم ہو جاتی ہے تو یہاں خشکی کا راستہ ہماری قوم کو مکہ مکرمہ تک ملنا چاہیے، موٹر ویز بننی چاہیے، تاکہ حج کے سفر میں صرف ہوائی کمپنیاں اپنے مفادات نہ اٹھائیں۔ 4-5 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ لوگ اپنی گاڑیوں میں کیوں نہیں سفر کر سکتے مکہ اور مدینہ تک؟ یہ بحال ہونا چاہیے۔ اس خطے کی قومی خود مختاری کو برقرار رہنا چاہیے، اور عرب قوم کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کب تک امریکہ کے اعلی کار بن کر مار کھاتے رہیں گے اور اپنے وسائل لٹواتے رہیں گے۔ ان کو بھی اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر کم از کم ایرانیوں کے نیشنلزم سے غیرت لے لینی چاہیے۔ اپنی قومی خود مختاری کی حفاظت کے لیے جزیرۃ العرب اکٹھا ہو کر اپنی قومی طاقت پیدا کرے، اور بر عظیم پاک و ہند کا مسلمان، اس خطے کے لوگ بھی اپنی اجتماعیت قائم کر کے اس پورے خطے کو ترقی دینے کا اور عالمی امن کا ذریعہ بنے۔ دو ہی بنیادی دائرے اس معاہدے کے اندر ہیں، ایک قوموں کی خود مختاری کو قبول کر لینا، اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اور دوسری معاشی طاقت اور قوت، اور یہ ریجنل قوتیں عرب، ایران اور بر عظیم پاک و ہند جن کے تاریخی رشتے رہے ہیں۔ ان یورپین بھیڑیوں کے آنے سے پہلے لوگ اسی راستے سے کیا ہے مکہ جایا کرتے تھے، اسی راستے سے عرب لوگ اٹھ کر ایران آئے تھے، اور ایران سے اٹھ کر ہندوستان آئے تھے۔ سارے شیرازی بخاری ایران سے ہو کر یہاں آئے۔ تو ہمارا کلچر، ہمارا سماج، ہمارا وسیب، ہماری قومی طاقت ایک زنجیر کے اندر پروئی ہوئی ہے، خاص طور پر شمال مغربی ہند جس پر آج پاکستان قائم ہے، اس کی تو عربوں اور ایرانیوں کے اندر بڑی گہری جڑیں موجود ہیں۔ اس سماج کو دوبارہ زندہ کرنا اور اس سوچ کو آگے بڑھانا اور اپنی قومی طاقت اور خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے خطے کی اس اجتماعیت کو آگے بڑھانا، یہ سامراج کے دانت کھٹے کھٹے کر دے گا۔ دشمن آج خطے سے ایران کی وجہ سے کیا ہے تاکہ اس خطے کی اقوام اور نسلیں اپنے دین کی بھی حفاظت کریں، اپنی دنیا کی بھی حفاظت کریں، اپنی سیاست اور قومی طاقت کی بھی، اور اپنی معاشی وسائل اور ان کی طاقت اور قوت کی بھی حفاظت کریں۔ بنیادی طور پر اس خطے سے سامراج کا بستر گول ہونا، یہ اس خطے کے انسانوں کی آزادی کے مترادف ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی اچھا کام کوئی بھی کرے، جی ہمارے ملک کی مقتدرہ کرے یا ایران کی طاقت کرے یا قطر اور کسی لوگ نے اس کے اندر کردار ادا کیا ہے، اور عربوں کو بھی ہوش کے ناخن آ جائیں، ہاں جی، تو وہ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ ایک سفر اگلے دور کی طرف ہاں جی شروع ہوا ہے۔ اس کو محفوظ رکھنا، اپنی قومی طاقت، اپنی دینی قوت، اپنے قرآنی نظریے اور اپنی اجتماعی طاقت کو بحال کرنے کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
قرآن حکیم سے پختہ وابستگی نصیب فرمائے اور اس کی بنیاد پر صحیح سیاسی، معاشی، سماجی شعور پیدا کر کے اپنی قومی خود مختاری کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔